بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 122 اور 123، 122 اور 123۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے انہیں ان نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے جو نعمتیں ان کے اوپر کی گئی تھیں۔ یوں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ ان نعمتوں کو یاد کریں جو نعمتیں ان کے اوپر کی گئی ہیں۔ بالکل اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کو دی گئی نعمتوں کے یاد کرنے کا حکم دیا، اور یہاں آیت نمبر 122 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے وہی کہہ رہے ہیں، مکرر کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل یاد کرو نعمتوں کو جو نعمتیں تمہارے اوپر کی گئیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو نعمتی، میری اس نعمت کو، التی، جس نعمت کو انعمت علیکم، میں نے تمہارے اوپر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر 123 تک اللہ تعالیٰ نے مسلسل بنی اسرائیل اور اہل کتاب یہود اور نصارہ سے متعلق مختلف باتیں اور مختلف ہدایات اور مختلف وعدے اور وعیدوں کی مختلف باتیں ان سے کی گئی۔ مسلسل یہ آیتیں 84 آیتیں اہل کتاب کے سلسلے میں، بنی اسرائیل کے سلسلے میں، یہود و نصارہ کے سلسلے میں مسلسل آتی گئی۔ اب گویا یہ اختتام ہے اس کا جو تسلسل چل رہا تھا بنی اسرائیل کے سلسلے میں، اہل کتاب کے سلسلے میں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو دنیا جہاں میں فوقیت اور فضیلت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوسری مختلف قوموں پر فوقیت اور فضیلت عطا کی، مگر بنی اسرائیل تھی کہ ان تمام نعمتوں کو اوڑے ہوئے ہونے کے باوجود اسی کی نافرمانی کرتی تھی جس نے ان کو یہ نعمتیں عطا کی۔ ناشکری، خباثت، رذالت، شرارت ان کا درجہ امتیاز تھا، ان کی زندگی کا یہی کام تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل نے کیا کیا نہیں کیا، تورات میں تحریف کی، کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ نے جو کتاب اتاری وہ ہدایت کی، اس کتاب ہی میں عدل بدل کر دیا جائے، اسی میں تغیر اور تبدل کر دیا جائے، اسی میں تبدیلی کر دی جائے، ظاہر بات ہے کہ بہت بڑا جرم تھا۔ رسولوں کی تکذیب کی انہوں نے، رسول عربی حضرت محمد رسول اللہ ہم کو جھٹلایا، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ نبیوں کو قتل کیا، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ بچھڑے کی پوجا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے ڈرا رہے ہیں بنی اسرائیل کو، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اے بنی اسرائیل ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے، ایک دن آنے والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی زندگی گزارتے چلے جاؤ گے؟ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ زندگی گزارو گے؟ مرنا ہے تم کو، اور مرنے کے بعد ایک دن تم کو اٹھنا ہے، اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے تم کو، اور وہ دن وہ ہوگا۔ دنیا میں تمہاری اب تک کی مرضی چل رہی ہے، چلا رہے ہو تم، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو، لیکن ایک دن آئے گا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی جان کی طرف سے مطالبہ ادا نہیں کر پائے گا۔
یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میری طرف سے جو ہے نا فلاں کی طرف سے مجھے لے لیا جائے اور مجھے آزاد دے دیا جائے اور مطالبہ ان کی طرف سے ہو. نہیں، کوئی نہیں، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ شوہر، نہ باپ، نہ ماں، نہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کوئی کسی کی طرف سے مطالبہ ادا نہیں کر پائے گا اور نہ ہی کسی کی ولا یقبل منها عدل، اور نہ ہی کسی کی طرف سے جان کا کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا. کچھ نہیں، وہاں سب اللہ کا چلے گا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. پوچھا جائے گا آج کس کی حکومت چلے گی؟ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے، سب خاموش ہو جائیں گے، سب کی بولتی بند ہو جائے گی. اور پھر اللہ خود کہیں گے کہ ایک ہی اللہ کی حکومت آج چلے گی جو قہار ہے، جو زبردست ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور اس دن اس نفس کو کسی کی سفارش اس کے کام نہیں آئے گی. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی بھی نفس کو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ اس دن مدد کیے جائیں گے. اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کر کے ڈرا رہے ہیں، اور یہی ڈر ہم سب کے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے، یہ تو پوری امت کے ان افراد کے لیے ہے جو اس آخرت کے دن کے ڈر سے غافل ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ ڈرا رہے ہیں واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے. بڑا خطرناک وہ دن ہوگا، بڑا عجیب اور بھیانک دن ہوگا، جس دن اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں چلے گی، صرف اسی کی سفارش چلے گی جس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ دے. ورنہ عام طور پر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا. کسی کی سفارش، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ اس کی سفارش اس کو نفع دے گی. ڈرنا چاہیے اس دن سے. یہ دنیا ہے، 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، 100 سالہ، زیادہ سے زیادہ آدمی کتنے دن جیے گا؟ 110، 120، 140 سال تک جیے گا. اس کے بعد تو ریکارڈ ہو جائے گا اس کا. لیکن ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے. مرنے کے بعد قیامت جب قائم ہوگی تو سب کو ایک دن کھڑے ہونا ہے. اس دن کھڑے ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب ہم سب کو دینا ہے. اور کوئی وہاں اس دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. دنیا میں تو کوئی کسی کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، مسافر ساتھی اپنے مسافر بھائی کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، بیوی شوہر کا بوجھ اٹھا لیتی ہے، شوہر بیوی کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، باپ بیٹے کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، بیٹا باپ کا بوجھ اٹھا لیتا ہے. لیکن کل قیامت کا دن جب کا دن آئے گا تو اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر ایک کو اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے اس دن سے حقیقی معنی میں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.